BC کارپوریشن کے کارپوریشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیا جائے گا. آپ تمام کا میں اپنی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور وہ سارے BC اور مائنارٹی درخواست گزار جو دعا میں جن کا نام آیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ BC اور مائنارٹیز کو جو آج 1 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا، اس 1 لاکھ روپے کا صحیح استعمال کریں گے اور اپنے کاروبار میں اور زیادہ ترقی لائیں گے اور اپنے کاروبار میں ایک نئی توسیع کریں گے. اور میں یہ بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج فائنانس کارپوریشن، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو 1 لاکھ کی امداد دی جا رہی ہے، اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کو جاتا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا نتیجہ ہے اور مؤثر نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف آج آپ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے منتخب کردہ لوگوں کے علاوہ سارے ریاست میں ہماری کامیاب نمائندگی کی وجہ سے کئی مسلمانوں کو 1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے. اور اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 80% سبسڈی یا 100% سبسڈی کے 1 لاکھ کے چیکس جو ریاست تلنگانہ میں آج تک دیے جا چکے ہیں، الحمدللہ اس کی تعداد 29,000 کے قریب ہے. مطلب یہ کہ 29,000 لوگوں تک مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے 1 لاکھ کے چیکس تقسیم ہو چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کا صحرا صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کو جاتا ہے. مجلس کی مؤثر نمائندگی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج کامیابی کے ساتھ یہ اسکیم جاری ہے اور آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ تعالی اور تو اب 40,000 لوگوں کو چیکس ملنے کے بعد میں ان لوگوں کے ذہنوں میں خیال آئے گا جن کو نہیں ملا.
میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہو. مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین نے بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کرے گی کہ ہر مستحق اور ہر لوگ جو درخواست دیے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. سال کے اختتام فائنانشل ایئر کے اختتام تک ہر وہ لوگ جو اس اسکیم میں منتخب ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا. یہ ایک پروسیجر ہے. آج 40,000 کو ملا, پھر یہ فائنانشل ایئر کے مارچ اپریل میں ختم ہوتا ہے. اس کے اختتام سے پہلے ہی اور بھی درخواستوں کو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اب 40,000 ہوئے, آنے والے کل میں بھی اور 40,000 درخواستوں کی منظوری حاصل کریں, جس کے لیے میں اپنی جانب سے ریاستی حکومت کے چیف منسٹر جناب KCR صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے ساتھ ساتھ KT راما صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے فائنانس منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, کوئی معمولی کام نہیں تھا. ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی, اسمبلی میں لڑائی کری اور پھر اس کے بعد مسلسل کئی میٹنگ ہوئے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, فائنانس منسٹر کے ساتھ, ہریش راؤ صاحب کے ساتھ, فائنانس سیکرٹری کے ساتھ, اور اس اسکیم کو لانے کی بات کہی گئی. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس میں سبسڈی دی جائے گی, مطلب یہ کہ قرض دیا جائے گا, اور قرض کو جب قرض ہوتا ہے تو قرض کو واپس دینا پڑتا ہے. لیکن ہم نے اس کو قرض نہیں بلکہ ڈائریکٹ مدد کی طور پر 1 لاکھ روپیہ دلوایا اور قرض کو ختم کیا. دینے کا اب کوئی معاملہ نہیں ہے, اب دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک کامیاب نمائندگی کی مجلس اتحاد المسلمین کی ایک نشانی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو 10 سال میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اگر ان ساری کامیابیوں کا میں بیان کرتے جاؤں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا میں حق ادا نہیں کر سکوں گا جو کامیابیاں ہم نے 10 برس سے حاصل کی ہیں. نہ صرف اس میں بلکہ کئی لوگوں کو اقلیتی فائنانس کارپوریشن مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دیے گئے, کئی لوگوں کو آٹوز دیے گئے, کئی لوگوں کو ٹیکسیاں دی گئی, اور پھر اب ہماری ہی نمائندگی پر خواتین میں سلائی مشین بھی تقسیم ہونے والی ہے. سارے ریاست تلنگانہ میں 10,000 سے زائد سلائی مشین تقسیم ہوگی, اور انشاءاللہ 15 ڈبے میں بھی 600 سلائی مشین کے تقسیم کا ایک فنکشن آئے گا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ الزام لگانے والے الزام کو لگاتے ہیں, لیکن صرف الزام لگاتے ہیں. ارے مجلس اتحاد المسلمین کے وجود کی وجہ سے, مجلس اتحاد المسلمین کی ایوان اسمبلی میں موجودگی کی وجہ سے, اور مجلس اتحاد المسلمین کے بیدار قیادت کی وجہ سے آج اقلیتوں کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 10 برس میں چیف منسٹر KCR صاحب نے کہا کہ 12,000 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے, جس میں سے اقلیتی بجٹ, اقلیتوں کا بجٹ 10 برس میں اب تک جو خرچ ہو چکا ہے آج کی تاریخ تک, وہ 11,000 کروڑ روپیہ ہے جو خرچ ہو چکا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کیسے حالات ہیں, ہندوستان میں کس طریقے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے,
ہندوستان میں کس طریقے سے ہند اور مسلمانوں کو بانٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو بازاروں میں لوٹا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کی جانوں کو لیا جا رہا ہے، ان کے مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیسا ماحول ہے۔ لیکن ان حالات اور ان ماحول میں 1000 کروڑ سے زائد کا بجٹ صرف ہوتا ہے ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کے لیے، تو کیا یہ اپنے آپ میں ایک کامیابی کی مثال ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے آج بتاؤ 12,000 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے ریاست تلنگانہ میں 11,000 کروڑ چلر روپیہ اور آئے گا۔ ارے ہم تو گزریز کر رہے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایم ٹی ایس اور آر ٹی ایس یہ کیا ہے؟ ایم ٹی ایس یہ فیس دی جاتی ہے، ریئمبرسمنٹ ہوتی ہے، ٹیوشن فیس ہوتی ہے مائنورٹی اسٹوڈنٹس کی، مسلمان اسٹوڈنٹس کی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 10 برس میں جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ 10 برس میں 36 لاکھ کتنے 36 لاکھ مسلم اسٹوڈنٹس کو آج کی فرنٹیئر دی گئی، 2,100 روپیہ تعلیم کا خرچ ہوا ہماری لڑائی کرنی پر۔ ارے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کے کامیابی ہے کہ وہ کامیابی یہ ہے کہ مسلم بچوں کی اسکالرشپ، مسلم بچوں کی فیس اور مسلم بچوں کی ٹیوشن فیس دینے کی کامیابی جو میں نے حاصل کی تھی آندھرا پردیش کی اسمبلی میں جب وائس سیکرٹری تھے، اور اس وقت کانگریس کی حکومت میں 10,000 کے رینک تک ایم ٹی ایس اور آر ٹی ایس دی جاتی تھی، 10,000 مطلب آپ ایم سیٹ سے فیل ہو چکا کتنا 2,974 کروڑ۔ انگلیز میں کتنے بچے اس میں نکلے ہیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت انگلیز کے اسکول میں جو مائنورٹی کے اسکول ہے 1,40,000 مسلم بچے انگریز اسکول میں پڑھ رہے تھے، 60,000 بچے وہاں سے 10 پاس کر کے نکل گئے ہیں، اور انگریز اسکول کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جونیئر کالج بھی بنایا گیا ہے، قریب 200 نئے جونیئر کالج بنے ہیں، اور وعدہ کیا ہے اسمبلی میں اکبر اویسی کی نمائندگی پر آنے والے 5 سال میں ڈگری کالج کا بھی انگلش کے ذریعے آغاز ہوگا، ہمارے بچے گریجویٹ ہوئے کتنے 2,964 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے دیوانوں، مجلس نے یہ کام کیا ہے، نہ صرف یہ شادی مبارک آپ کو یاد ہوگا پہلے اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں، ریاستی حکومت کی جانب سے سامان دیا جاتا، یاد ہوگا آپ کو آپ تلنگانہ بننے سے پہلے آندھرا پردیش وہ بھی کس نے آزاد کیا تھا؟ وہ بھی آپ کا خادم اکبر اویسی آپ کی نواز مجلس سے شروع کر گئی تھی، وہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے اس نے کہا کہ اکبر صاحب دولہے والے اجتماعی شادیوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹر حسن اویسی صاحب اور میں نے چیف منسٹر کے سیاست کا حلف لینے سے پہلے ہم نے کہا کہ مسلمان غربت کا شکار، کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ ان کے لیے ایک ایسی اسکیم لائیے، اجتماعی شادیاں نہیں، ڈائریکٹ ان کو چیک دیں گے، ڈائریکٹ چیک تو پہلے 51,000 سے شروع ہوا،
16 دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اب تک کتنے مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی معلوم آپ کو؟ پورے تلنگانہ میں مجلس کی وجہ سے ڈائریکٹر الدین اویسی کی قیادت میں الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی کی وجہ سے 2,64,000 مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں. 2,64,000 معمولی ہے. 2,64,000 بتاؤ کسی بی جے پی کے ریاست میں ہوئی مسلم بچیوں کی اتنی شادیاں کسی کانگریس کی حکومت میں ہوئی کسی ریاست میں اتنے مسلم بچیوں کی شادیاں کسی کانگریس کی حکمرانی میں کسی ریاست میں 36 لاکھ بچوں کی فیس دی گئی. بتاؤ مجھے، بتاؤ کانگریس میں کسی ریاست یا بی جے پی کے ریاست میں انگلش کے اسکولوں کی طرح ایک اسکول میں 2,964 کروڑ روپیہ کیا خرچ ہوا؟ کیا 1,40,000 بچے میرے تعلیم مسلمان؟ کیا بتاؤ، کیا 60,000 بچے کسی اور ریاست میں اسکول ریزیڈینشل اسکول سے پاس آؤٹ ہو کر نکلے؟ کیا کسی ریاست میں 29,000 مسلمانوں کو 1 لاکھ کا چیک دیا گیا؟ صرف الزام کرنے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف الزام. ارے آج آسرا پینشن ہے، آسرا پینشن ہے 14 لاکھ لوگوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. 44 لاکھ کو وظائف دیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بھی قریب 4 لاکھ مسلمانوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. چندران گڈے میں شادی مبارک میں 29,000 صرف چندران گڈے میں 29,000 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں. اور ہے وہ قریب 4 لاکھ کے وظائف میں 27,000 وظائف چندران گڈے میں. اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں مجلس کیا کری پوچھنے والا مجھ پر الزام لگائے تھے، مجھ پہ تنقید کرے تھے، میرا مذاق اڑائے تھے جب میں نے اماموں اور مؤذنوں کے لیے کچھ تنخواہ کا مطالبہ کیا. تو پہلے جب شروع ہوا تو 500 روپئے دیے جاتے تھے، 500 روپئے. تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، کہا کہ اویسی 500 روپئے دے رہا ہے اماموں کو مؤذنوں کو. ارے الدین اویسی کی حکمت ہوتی ہے وہ کیا پہلے شروع تو کر دو، شروع تو ہو جائے گا تو جا کے بنائیں گے. اور آج 5,000 روپیہ امام اور مؤذن کو دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 4-6 مہینے میں یہ 5,000 بڑھ کر 7,000 ہو جائیں گے. پہلے 10,000 اماموں کو تھا، ہماری ضرورت کی وجہ سے 3 مہینے پہلے ہم نے 7,000 پینڈنگ درخواستوں کی بھی منظوری دی. آپ بتاؤ کتنا پیسہ آج تک خرچ چکا اماموں اور مؤذنوں پر؟ 303 کروڑ روپیہ اب تک خرچ ہو چکا ہے اماموں اور مؤذنوں کو پہنچ چکا. 4-5 مہینے سے نہیں آئے ہیں، آ جائیں گے. اکبر اویسی ہے، مجلس ہے، ہر ایک کو ایک پیسہ ملے گا، چاہے کانگریس ہو، ٹیآرایس ہو یا کوئی بھی ہو. کام کروانے کا جادو ہمارے پاس ہے، ہم سے کرواتے کام. ہم نے سب سے کروایا، بابو سے بھی کروایا، رائے سیکرٹری سے بھی کروایا، روشیا سے بھی کروایا، کانگریس کی آخری کرن سے بھی کروایا، کیسیئر سے بھی کروایا.
اور الزام لگاتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. ارے مجلس پہ الزام لگانے والا میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے آقا، تمہارے اماں کیا ایسا ویسی بڑی ایک کی عمارت بنائے؟ کیا کسی گاندھی نے بنایا؟ کسی مودی نے بنایا؟ کسی ریڈی نے بنایا؟ کسی راؤ نے بنایا؟ نہیں بنایا. اور اسی نے ایسی بڑی بڑی عمارتیں 14 بنا دی جہاں سے 15,000 مسلم بچے اور بچیاں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہم پر الزام، اویسی یہاں سے آئے، اویسی وہاں سے آئے، وہ مہاراشٹر سے آئے. ارے بابا مت چھیڑو مجھے، مت چھیڑو مجھے. اے کانگریس کے غلاموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اماں کہاں سے آئی؟ اب مجھے چھیڑو مت. دنیا جانتی ہے اویسی اویسی جب بولنے لگتا ہے تو اویسی کی آتش نوائی کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. خاموش تھا، کام کے طور پہ دے رہا تھا. ابھی میدان میں آنا باقی ہے. سب کھلاڑی آ گئے، افغان کا بھی آنا باقی ہے. جب آئے گا تو سوالات کی بوچھار نہ دے گا. چھیڑنے تو چھوڑنے والوں میں سے ہم نہیں. تو مجھے کیا کیا بتاؤ؟ ارے یہ جو کانگریس کا بغاوت میں بیٹھا ہے، یہ خود بھی کیا کانگریس کا تھا؟ کہاں سے آیا؟ آپ جانتے ہیں، پہلے RSS میں تھا، بعد میں تلگو دیشم میں تھا، اب ان کے پاس آیا. ان کے پاس تو خود کچھ نہیں رہا. ادھر سے ادھر سے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی دلی سے، کبھی روم سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے لا کے ان کو ان کی محتاجی باہر والوں پر ہے. ہماری محتاجی اللہ اور مدینے والے، کمری والے، ہرے گھومن والے ہیں. ہمارے ساتھ میں کوئی ہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے غریب مسلمان ہمارے ساتھ ہے، بیماروں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، یتیموں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے لیے یہی کا الزام لگانے والا، الزام لگاؤ. انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا کام ہوا. کیا اسمبلی میں وقت کے منسٹر اور چیف منسٹر نے نہیں کہا کہ پرانے شہر ہزاروں اور کا کام ہوا؟ یہ روڈ اتنی چوڑی، کیا یہ کام نہیں؟ یہ ترقی کی نشانی نہیں؟ 300 کروڑ روپئے کے سیوریج کی منظوری. ارے چندرائن ہوٹل میں میں استعمال نہیں کرتا ہوں اس واسطے کہ لوگوں کی نظر لگے گی تو کیا آئے گا کہ اتنے کام اپنے ساتھ سے بات ہو رہے ہیں. بتاؤ، آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے، کہیں میرے لاپرواہی نہیں. بیماری علاج کے لیے آپ کا MLA ہے، شادی آپ کا MLA ہے، پڑھائی آپ کا MLA ہے، کووڈ آپ کا MLA ہے، طوفان بارش میں آیا آپ کا MLA ہے. بتاؤ ہندوستان میں کون ہے جس نے کووڈ کے گھر گھر سے سجنے کروڑوں پہنچایا ہے؟ کوئی؟ یہی عمارت تھی، یہ پورا اور بڑا ہوا تھا. اناج سے اناجوں کی لگی ہوئی لاریاں ہوتی تھی اس مرکز سے. لاریاں ایک کے بعد ایک دن میں 20 25 لاریاں جاتی. 12 کروڑ روپئے کا اناج ہم نے تقسیم کیا. کیا کسی نے کیا؟ بتاؤ، کسی گاندھی نے کیا؟ کسی مودی نے کیا؟ کسی ریڈی نے کیا؟ کسی راؤ نے کیا؟ چیلنج کرتا ہو، اکثر اویسی جیسا کام کسی نے نہیں کیا تو کام چل رہا ہے. لٹنے کے مسلمان نے طوفان آیا،
پانی ڈوب گیا گھروں میں، لوگ کہہ رہے ہیں اشیاء ہم نے رکھی، برتن، گلاس، پلیٹ، چمچا، کرتا، پیجامہ، ٹریک سوٹ، چادر، بیڈ شیٹ، پلنگ، سینیٹری نیپکن، چھوٹے بچوں کے کپڑے، بڑے لوگوں کے کپڑے، سب دیا، نظر دیے، کسی کا فریج خراب ہو گیا بنانے، کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی بنانے، کسی کی ٹیکسی خراب ہو گئی بنانے، کسی کا ہیٹر خراب ہوا بنانے، کوئی پیسہ نہیں لیے، کووڈ میں ایران